ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بے حد خوبصورت اور گھنا جنگل تھا جہاں سارے جانور خوشی سے رہتے تھے۔ فاختائیں امن کے گیت گاتی تھیں، کوئل اپنی سریلی آواز میں نغمے سناتی، یوں کہہ لیں کہ سارے جانور مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ انہی میں ایک حسد و جلن کا مارا بھیڑیا بھی تھا جسے جنگل کا سکون ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس جنگل کا امن خراب کر دے، مگر وہ جنگل کے بادشاہ شیر سے ڈرتا بھی تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں مارا مارا گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر تالاب کے کنارے بیٹھی لومڑی پر پڑی۔ اس کے قریب جا کر بھیڑیے نے گلا صاف کیا اور بولا، کیسی ہو بھی لومڑی؟ لومڑی نے چونک کر بھیڑیے کی جانب دیکھا اور چکنا ہو کے بولی، خیریت ہے نا بھیڑیے بھائی؟ بھیڑیا مسکین صورت بنا کر بولا، بس بہن نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو۔ لومڑی حیران ہو کر بولی، کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ بھیڑیا غصے سے بولا، خیریت ہی تو نہیں ہے بہن، بھی شیرنی زہر اگل رہی تھی تمہارے خلاف، میرا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ لومڑی کچھ پریشان سی ہوئی، کیا بول رہی تھی شیرنی؟ ارے بہن وہ کہہ رہی تھی کہ لومڑی کو اپنی ذہانت اور بہادری پر بہت ناز ہے، اور بلا وجہ کا، ورنہ اس جیسا بیوقوف اور ڈرپوک تو کوئی جانور ہی نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی چلاک اور عیار ہے لومڑی تو میرے بچے جو بھی چند دنوں کے ہی ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچا کر بتائے تو میں اس کی بہادری اور ذہانت کو مان لوں گی۔ لومڑی دل میں مسکرائی اور کھڑی ہو گئی، چلو پھر ساتھ میرے شیرنی کے سامنے ہی بات کرتے ہیں، اور تم دونوں کے سامنے ہی میں اس کے بچوں کو اپنا نوالا بنا کر دکھاتی ہوں۔ بھیڑیا کھسیانہ سا ہوا اور بات بدلتے ہوئے بولا، ارے میری بہن تم اکیلی ہی جاؤ، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ اس کے غصے سے لومڑی بھیڑیے کی تیزی سے رنگ بدلنے پر مسکرانے لگی اور بولی، ابھی تو تمہیں غصہ آ رہا تھا شیرنی پر، اب کیا ہوا بھیڑیے بھیا؟ بھیڑیا جانتا تھا کہ لومڑی بہت چالاک ہے، خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں غصہ تو تھا، پر وہ جنگل کی ملکہ ہے، مجھ کمزور سے بھیڑیے پر وہ چڑھ دوڑے گی، تمہاری تو بات ہی الگ ہے نا، تم اپنی عقل مندی سے اپنا کام کر آؤ گی، اس لیے مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھو۔ یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لومڑی اس کی چال پر دل ہی دل مسکراتی ہوئی شیرنی کے دربار میں پہنچی۔ لومڑی کو آتا دیکھ کر شیرنی اپنی کھچار سے باہر آئی اور بولی، کہو لومڑی کیسے آنا ہوا؟ لومڑی ادب سے بولی، اے جنگل کی ملکہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شیرنی بولی، ہاں ہاں کیا کہنا چاہتی ہو؟ لومڑی شیرنی کے قریب گئی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو بھیڑیا اسے بتا کر گیا تھا۔ شیرنی غصے سے پاگل ہو گئی اور بولی، کہاں ہے وہ بدبخت بھیڑیا؟ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ لومڑی جلدی سے بولی، ملکہ عالیہ غصے سے نہیں سمجھداری سے کام لیجیے، جس طرح وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہم اس کو سزا اسی کی طرح چال کے ذریعے سے دیں گے۔ شیرنی بولی، وہ کیسے؟ لومڑی قریب جا کر شیرنی کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں ایک شکار کیے ہوئے ہرن کے خون سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کی تلاش میں نکل پڑی۔ دور ایک گھنے درخت کے سائے میں لومڑی کو بھیڑیا اونگتا نظر آیا۔ وہ قریب جا کر بولی، بھیڑیے بھائی دیکھو، میں شیر کے بچوں کا شکار کر کے آئی ہوں، پر تم شیر کو نہ بتانا کہ میں نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیا بدک کر کھڑا ہو گیا اور بے یقینی سے لومڑی کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں واقعے میں خون لگا تھا۔ وہ خوشی میں جھوم گیا کہ اب جنگل میں فساد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھیڑیا اپنی خوشی چھپا کر خوش آمدی لہجے میں بولا، ارے واہ میری بہن، تم نے تو کیا کارنامہ کیا ہے، میں تو تمہاری سمجھداری اور بہادری کا قائل ہو گیا ہوں، کیا بات ہے تمہاری۔ لومڑی مسکرا کر چل دی۔ کچھ دور جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی اور بھیڑیے پر نظر رکھی۔ بھیڑیا لومڑی کے جاتے ہی اٹھا اور چل پڑا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ شیر کے دربار میں پہنچا، لومڑی بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں کہنے لگا، عالم پناہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے ملکہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل چلاک لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا کہ اسی کے بچوں کو مار دیا جائے گا؟ شیرنی اور شیر اس کی آواز پر باہر آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھیڑیے نے جب شیر کو غضبناک دیکھا تو اس کی گکی بن گئی، روتی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت۔
لومڑی نے آپ کے بچوں کا شکار کر لیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے آپ۔ شیرنی آگے بڑھی اور بولی، ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے میرا شکار بننے سے، تمہیں سزا مل کر رہے گی، غلط بات کرنے پر، جھوٹ بولنے پر اور جنگل میں فساد برپا کرنے پر، تاکہ جنگل کا سکون برباد ہو سکے، اور تم نے دو لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کی ہے، یہ بھی تمہارا جرم ہے۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ جب ہی وہ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی ہے، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی، وہ سرپٹ بھاگ لیا۔ اس طرح لومڑی کی عقل مندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور کانوں سے نہ سن لیں۔